علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 27 تک پڑھیں گے، تو آئیے ہم آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ اگر ہو تم فی ریب مما کسی شک میں نزلنا جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا پس لے آؤ بسورۃ من مثلہ اس جیسی ایک ہی صورت، وَادْعُوا اور بلا لو شہداءکم اپنے سب حمایتیوں کو بھی، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بھی بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کر دکھاؤ۔ اس سے پہلے مکے میں کئی بار یہ چیلنج دیا جا چکا تھا کہ اگر تم اس قرآن کو انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو اس کے مانند کوئی کلام تصنیف کر کے دکھاؤ۔ اب مدینے پہنچ کر پھر اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کے مختلف صورتوں میں اس موضوع پر مختلف طریقے سے بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 38 میں، اچھا تو بنا لاؤ اس جیسی ایک ہی صورت اور بلا لو اس کام کے لیے جن کو بلا سکتے ہو تم اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر سورہ ہود میں آیت نمبر 13، کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کتاب کو گھڑ لیا ہے؟ کہہ دیجئے اچھا تم لاؤ اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی اور بلا لو جن جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں کہا گیا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر جن و انس مل کر کوشش کریں اس بات کی کہ لے آئیں کوئی چیز اس قرآن کی مانند تو نہ لا سکیں گے اس کی مثل، اگرچہ وہ ہو جائیں ایک دوسرے کے مددگار۔ پھر سورہ الطور کی آیات نمبر 33 میں کہا گیا ہے، کیا یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس قرآن کو اس نے خود ہی؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتے۔ پھر آیت نمبر الطور کی آیت نمبر 34 میں بھی موضوع دہرایا گیا، اچھا تو انہیں چاہیے کہ یہ بنا لائیں کوئی کلام اسی شان کا اگر یہ سچے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا لیکن اگر تم نہ کر پاؤ، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہ کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي بس بچو آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ جس کا ایندھن ہوں گے لوگ، وَالْحِجَارَةُ اور پتھر، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ وہاں صرف تم ہی دوزخ کا ایندھن نہ بنو گے بلکہ تمہارے وہ بت بھی وہاں تمہارے ساتھ ہی موجود ہوں گے جنہیں تم نے اپنا معبود و مسجود بنا رکھا ہے۔ اس وقت تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ خدائی میں یہ کتنا دخل رکھتے تھے۔ بشر الذین اور بشارت دے دو ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، انا بے شک لہم ان کے لیے جنات تجری باغ ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں، کلما جب روزی کو دیے جاتے ہیں، منہا اس میں سے، من ثمرات پھلوں میں سے، رزقاً کھانے کے لیے، قالو تو کہتے ہیں، ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا جو دیے گئے، من قبل اس سے پہلے، واتوا بھی متشابہا اور ان سے ملتے جلتے ہیں، ولہم اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج مطہرات اور بیویاں ہوں گی پاک، وہم فیہا اور وہ اس میں ہمیشہ خالدون رہیں گے۔ اور اے پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں
اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں۔ انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ہی ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ خوش رہیں گے۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یعنی نرالے اور اجنبی پھل نہ ہوں گے جن سے وہ نامانوس ہوں، شکل میں انہی پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے جن سے وہ دنیا میں آشنا تھے، البتہ لذت میں وہ ان سے بدرجہ بہتر ہوں گے، بڑے ہوئے ہوں گے۔ دیکھنے میں مثلاً آم اور انار اور سنترے ہی ہوں گے۔ اہل جنت ہر پھل کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ آم ہے اور یہ انار ہے اور یہ سنترا ہے، مگر مزے میں دنیا کے آموں اور اناروں اور سنتروں کو ان سے کوئی نسبت نہ ہوگی۔ پھر آگے ازواج مطہرہ، یعنی نیک اور پاک بیویاں ہوں گی۔ عربی متن میں ازواج ان کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے جوڑے، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، مگر وہاں یہ ازواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا اور نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی۔ اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد، تو وہاں وہ اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا۔ اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ ابدی ہو جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضربا، کہ پیش کرے، مثلاً مثال، ما بعودۃ، کسی قسم کی مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی حقیر چیز کی، فاما الذین، اب جو لوگ آمنوا، ایمان لائے ہیں، فیعلمون، تو وہ جانتے ہیں، انہ، کہ یہی الحق، حق ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واما الذین، لیکن وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، فیقولون، تو وہ کہیں گے، ماذا، آخر کیا ہے، ارادہ، مطلب ارادہ، اللہ کا، بہذا، ساتھ اس کی، مسئلہ، اس مثال کے، یدل، گمراہ کرتا ہے، بہی، ساتھ اس کے، کثیرن، بہتوں کو، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، بہی، ساتھ اس کے، کثیرن، بہتوں کو، وما، اور نہیں، یدل، گمراہ کرتا، بہی، اس سے، الا الفاسقین، مگر فاسقین کو، جو فاسق ہیں۔ یہاں ایک اعتراض کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر تودیع مدعا کے لیے مکڑی، مکھی، مچھر وغیرہ کی جو تمثیلیں دی گئی ہیں، ان پر مخالفین کو اعتراض تھا کہ یہ کیسا کلام الہی ہے، جس میں ایسی حقیر چیزوں کی تمثیلیں ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں یہ فضولیات نہ ہوتی۔ یعنی جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، حقیقت کی جستجو ہی نہیں رکھتے، ان کی نگاہیں تو بس ظاہری الفاظ میں اٹک کر رہ جاتی ہیں اور وہ ان چیزوں سے الٹے نتائج نکال کر حق سے اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں، برعکس اس کے جو خود حقیقت کے تعلیم ہے اور صحیح بصیرت رکھتے ہیں، ان کو انہی باتوں میں حکمت کے جوہر نظر آتے ہیں اور ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسی حکیمانہ باتیں اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر فاسقین، الا الفاسقین کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، فاسق اصل میں نافرمان، اطاعت کی حد سے نکل جانے والے شخص کو کہا جاتا ہے۔ الذین، جو لوگ، ینقضون، توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ کے عہد کو، من بعد ہی، اس کے بعد، میثاقہ، پکا کرنے کے بعد، ویقطعون، اور کاٹ دیتے ہیں، ما امر اللہ تعالیٰ کے حکم کو، بہی، ساتھ اس کے، این یوصل، جن کے جوڑنے کا، ویفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، پس یہی لوگ، ہم الخاسرون، خسارے میں ہیں۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر
اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں سے مراد یعنی کہ بادشاہ اپنے ملازموں اور رعایا کے نام جو فرمان یا ہدایات جاری کرتا ہے، ان کو عربی محاورے میں عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی تعمیل رعایا پر واجب ہوتی ہے۔ یہاں عہد کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے عہد سے مراد اس کا وہ مستقل فرمان ہے جس کی روح سے تمام نوع انسانی صرف اس کی بندگی، اطاعت اور پرستش کرنے پر مامور ہے۔ مضبوط باندھ لینے کے بعد سے اشارہ اس طرف ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت تمام نوع انسانی سے اس فرمان کی پابندی کا اقرار لے لیا گیا تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں اس عہد و اقرار پر نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جائے گی۔ وہ ہم آگے جب یہ ٹاپک آئے گا تو ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یعنی جن روابط کے قیام اور استحکام پر انسان کی اجتماعی انفرادی فلاح کا انحصار ہے اور جنہیں درست رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان پر یہ لوگ تیشہ چلاتے ہیں۔ اس مختصر سے جملے میں اس قدر وسعت ہے کہ انسانی تمدن اور اخلاق کی پوری دنیا پر جو دو آدمیوں کے تعلق سے لے کر عالمگیر بین الاقوامی تعلقات تک پھیلی ہوئی ہے، صرف یہی ایک جملہ حاوی ہو جاتا ہے۔ روابط کو کاٹنے سے مراد محض تعلقات انسانی کا انقطاع ہی نہیں ہے، بلکہ تعلقات کی صحیح اور جائز صورتوں کے سوا جو صورتیں بھی اختیار کی جائیں گی وہ سب اسی زمرے میں آ جائیں گی، کیونکہ ناجائز اور غلط روابط کا انجام وہی ہے جو قطع روابط کا ہے، یعنی بین الانسانی معاملات کی خرابی اور نظام اخلاق و تمدن کی بربادی۔ ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہیں: رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، مسلمانوں کے ساتھ دوستی محبت کرنا، تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا۔ ان کو قطع کرنے کا معنی یعنی یقطعون میں جو کاف تا عین قطع، اس سے مراد ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ مال کی طلب میں بھائی بھائی کو ختم کرتا ہے، اپنی ذاتی غرض کے لیے تمام اخلاقی حدود کو پار کر جاتے ہیں۔ سب سے اہم رحم کے رشتوں کی بات ہے، پھر دادی کے اوپر جا کر کزنز اور پھر پردادی پر جا کر اور جمع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آدم اور حوا علیہ السلام پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے۔ تو رحمی رشتے کی بڑی اہمیت ہے، دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد ہوتا ہے۔ اس آیت میں دو چیزوں کے بارے میں بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باغی ہو جائے یا بھائی بھائی کے دشمن ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ہماری کاوشوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی ہماری کمی یا کوتاہی محسوس ہو رہی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔